اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر شیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني۔ القائم نیٹ ورک کی جانب سے کرامات شعبانیہ کے عنوان سے پانچواں پروگرام آپ کے لیے ہدیہ سماعت ہے، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار ماہ شعبان کے ان آخری ایام اور ان آخری ساعتوں کو اسی انداز میں سمیٹنے اور اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جس انداز میں پروردگار ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول چاہتا ہے۔ ماہ شعبان المعظم ہو، ماہ رجب ہو یا ماہ رمضان المبارک، یہ تینوں مسلسل مہینے جسے اللہ رب العزت نے حرام مہینے بھی قرار دیے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اپنے بندوں کو عظیم عظمتوں کی طرف دعوت بھی دی، اور جس طریقے سے ترتیب بیان ہوتی ہے حدیث میں کہ ماہ رجب کو اللہ رب العزت نے اپنا مہینہ قرار دیا اور ماہ شعبان کو رسول اسلام کا مہینہ قرار دیا اور رمضان المبارک کو امت کا مہینہ قرار دیا، اور یہ ترتیب اور اس انداز سے ان تینوں مہینوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ یہ اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ مہینے ہیں، اور ان پسندیدہ مہینوں میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سے قریب تر کرے اور ان پیغامات اور ان درجات کو پانے کی کوشش کرے کہ جو اس مہینے کے دامن کے اندر جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور جس طریقے سے اس ماہ شعبان کو ماہ پیغمبر اسلام قرار دیا گیا اور ماہ رمضان کو جو ہے وہ امت کا مہینہ قرار دیا گیا، اب ظاہر ہے کہ جب امت کا مہینہ ہے تو یہ سنت الہی رہی ہے کہ اس نے امت کو بغیر رہبر کے اور بغیر رہنما کے نہیں چھوڑا ہے، اور جس انداز سے قرآن مجید بھی ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ظاہر ہے کہ امت بغیر رہبر کے بغیر رہنما کے اللہ رب العزت کی سنت میں نہیں ہے، لہذا اگر دیکھا جائے ماہ شعبان اور ماہ رمضان کا ایک عظیم ربط ہے، اور اگر اس ربط کو مد نظر رکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین کا جو ہے وہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، اور بالخصوص حجت خدا صاحب العصر والزمان کا مہینہ ہے۔ اور یہ کیوں ایسا ہے اور کس انداز سے اس کو یہ عنوان دیا جا سکتا ہے، تو اس میں دیکھیں کہ جس طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کا تعارف کروایا گیا، اور جیسے کہ زیارت جامعہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ السلام علی محال معرفت اللہ، یہ محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ وہ ذوات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جن کے ارد گرد دین ہوتا ہے، جن کا کردار دین ہے، جن کا گفتار دین ہے، اور جن کی پوری زندگی دین سے تعبیر ہے۔ لہذا اگر کوئی دین کو سمجھنا چاہتا ہے تو دین انہی کے آس پاس جو ہے وہ دین ملتا ہے، اور جس انداز سے السلام علی محال معرفت اللہ، یعنی کس انداز خوبصورت انداز سے ائمہ معصومین اور بالخصوص اہل بیت اطہار علیہ السلام کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ درود ہو، سلام ہو ان ہستیوں پر، یعنی اہل بیت اطہار پر
کہ جو وہ جائگاہ ہیں کہ جہاں پر خدا کی معرفت ملتی ہے، جو یعنی وہ مقامات اور وہ جائگاہ کہ جہاں پر اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور وہ مساکن برکت اللہ، یعنی یہ ہستیاں وہ مسکن ہیں کہ جہاں پر اللہ کی برکتیں عطا ہوتی ہیں، وہ حفظت سر اللہ، اور اللہ کے اسرار، اللہ کے رموز کی یعنی حفاظت انہی جو ہے وہ ہستیوں کے اندر ملتی ہے، وہ حملت کتاب اللہ، اور اگر کتاب خدا کے حاملان کو تلاش کرنا ہو تو وہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو پس اگر احادیث کی طرف رجوع کیا جائے، پیغمبر اسلام کی سیرت کی طرف رجوع کیا جائے، آپ کی ارشادات کی طرف رجوع کیا جائے، تو اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو اس کی جائگاہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر اللہ کی برکتوں کا حصول مقصود ہو تو اس کے مسکن اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر اللہ کے اسرار تک پہنچنا ہو تو اس کے یعنی محافظین جو ہے وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اگر کتاب اللہ سے متمسک ہونا ہو تو اس کے حاملان جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ بس یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ اس مقدس مہینے کو اس انداز سے اپنایا جائے شعبان المعظم کو کہ انسان فاخرانہ، انسان عارفانہ اور انسان جو ہے وہ عبادت الہی میں اس طرح مگن ہو جائے کہ وہ ان ذوات مقدسہ سے ایسے جڑ جائے کہ خدا ان کو مل جائے، خدا کی معرفت مل جائے، خدا کی برکتوں کا وہ اہل قرار پائے اور اللہ کے اسرار تک پہنچنے کی کوشش کرے اور کتاب اللہ سے وابستہ رہے۔ اس لیے روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام زیادہ تاکید فرماتے تھے اس مقدس مہینے میں ماہ شعبان میں روزے رکھنے کو، اس لیے کہ جب اللہ کے مہینے ہیں اور اللہ کے قرب کے مہینے، جسے کہا جا سکتا ہے اللہ کے حرام مہینے، یعنی جس طریقے سے ہم خانہ کعبہ کو حرم کہتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جن کو ہم حرم کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے یعنی ایام ہیں، ایسی ساعتیں ہیں، ایسے مہینے ہیں کہ جن کو حرم کہا جا سکتا ہے۔ تو اس اللہ نے اپنے پسندیدگی کے اس مہینے میں روزوں کی جو ہے وہ ترغیب دلائی۔ پیغمبر اسلام بھی روزوں کی ترغیب دلاتے تھے، اس لیے کہ یہ روزہ وہ عبادت ہے کہ جس کے متعلق خود رب العزت کا ارشاد ملتا ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا یا میں اس کی جزا دوں گا۔ تو روایات میں ملتا ہے کہ وہی یعنی کامیاب سمجھا گیا ہے، سعادت مند سمجھا گیا کہ جو ماہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دے۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ ماہ شعبان کے آخری 3 روزے رکھنا زیادہ تاکید ہے، مستحب ہے۔ اگر آخری روزہ نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم ماہ شعبان کے آخری دن کا روزہ رکھے تاکہ وہ اپنے اس ماہ شعبان کے روزے کو رمضان کے روزوں سے متصل جوڑ سکے۔ لہٰذا دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مقدس مہینے میں اللہ کی عنایات، اللہ کی رحمتوں کا حقدار بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔